بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ لائیو ود ڈاکٹر عمیر۔ ناظرین، آج ہم نے بالخصوص اس پروگرام کا عنوان منتخب کیا ہے آثار الاول من علماء فرنگی محل۔ علماء فرنگی محل کے نام سے ایک عظیم الشان تحقیقی کام منظر عام پر آیا ہے۔ دارالعلم والعمل فرنگی محل لکھنؤ کے علماء و مشائخ کے احوال و آثار پر 115 برس قدیم مستند تذکرے کا عربی ترجمہ، اس کا متن، تدوین اور تحشیہ کی پیشگی کا کام سر انجام دیا ہے عالم اسلام کے ممتاز مورخ، دانشور اور عالم دین جناب محترم ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب نے۔ اور یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور میں آپ تمام احباب کی خدمت میں اس کتاب کا سر وقت بھی پیش کر رہا ہوں۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بالخصوص ہم نے دعوت دی ہے ان معزز ذی وقار علماء اعظام کو کہ جن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آج آپ کو بہت کچھ اس پروگرام کی وساطت سے سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر خوشتر نورانی ہیں، جو اس وقت الامین سینٹر آف فلوریڈا میں ایک ریلیجیس ڈائریکٹر ہیں، اور خصوص ہندو میں آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے آپ کی علمی کارناموں کی وجہ سے رکھتے ہیں جو عالیہ قادریہ بدایوں شریف کے، اور تقریباً یہ 200 سالہ پرانا فضل رسول بدایونی اور تاج الفہول علیہ رحمہ جیسے بزرگان دین وہاں پیدا ہوئے۔ اور بالخصوص جب آپ مولانا عطیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ جامع ازہر مصر سے فارغ التحصیل ہیں۔ اور تیسرے مہمان ہیں وہ مولانا منظر الاسلام ازہری ہیں، جو اس وقت امریکہ میں ایک ریلیجیس ڈائریکٹر کے طور پر اسلامک سینٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ہندوستان کے متعدد مدارس میں زیر تعلیم رہنے کے بعد آپ نے جامع ازہر سے تعلیم کو مکمل کیا اور افتاء اور تخصص فی الحدیث کے کام کو آپ نے مکمل فرمایا۔ آپ نے حال ہی میں امریکہ کی معروف یونیورسٹی ڈیوک سے آپ نے ماسٹرز کو مکمل کیا، اور اس وقت کیپ ٹاؤن یونیورسٹی ساؤتھ افریقہ سے آپ اپنے ڈاکٹورل تھیسس کو مکمل کر رہے ہیں۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ کچھ اس قدر زیادہ نہیں ہے اور بہت بڑی بڑی علمی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو میں بلا تاخیر یہ چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے حضرت قبلہ مولانا عطیف قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں اپنا پہلا سوال پیش کروں۔ قبلہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کتابیں تو بہت لکھی جاتی ہیں اور خوب لکھی جاتی ہیں، ان کو تبادل کرنے کا سلسلہ بھی باقاعدہ جاری و ساری رہتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر خوشتر نورانی کچھ لکھتے ہیں تو سارا ماحول نورانی بھی ہو جاتا ہے، اس کا کافی شہرہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر تراجم العلماء کے بعد جو آپ نے یہ عظیم الشان کام علماء فرنگی محل کا سر انجام دیا ہے، اس وقت ہند و پاک میں اس تذکرے کا بہت تذکرہ ہے، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے شریک کیا، اور پھر تمام ناظرین کا بہت شکریہ کہ وہ آپ کے پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک خوشتر نورانی صاحب کی کتابوں اور تحریروں کی بات رہی تو اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ان کی تحریر کا انتظار لوگ کرتے ہیں، اور ان کی کتاب جب شائع ہو کر سامنے آتی ہے تو ایک شہرت ہو جاتی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا طرز تحریر اور ان کا مواد جو ہوتا ہے اس میں تحقیقی اسلوب ہوتا ہے، اور بہت ہی شائستہ اور سنجیدگی سے یہ اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپنی تحقیق پر یا اپنی تحریر پر کبھی بھی کوئی لیبل نہیں لگاتے پہلے سے۔ جو تحقیق سے ثابت ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے بہت ہی آسان اور شستہ زبان کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان کی
किताबें लोग दिलचस्पी से पढ़ते हैं, और दूसरी बात ये कि इनके ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी जाती है, ये जिसको अंग्रेजी में अगर कहते हैं, मंजर साहब इस्लाह कीजिएगा, वेल नोन शख्सियत हैं, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है खुशतर नूरानी साहब का, जिसका अब आप खानदानी बैकग्राउंड ले तो सदियों से, यानी 8 पुश्तों से उलमा और मुफ्ती और मुहक्किक और सूफिया इस खानदान में रहे। और अगर बिल्कुल खुशतर साहब का अपना ज़ाती एफर्ट इसमें देखें आप, तो जामे नूर खुशतर साहब के नाम से और खुशतर साहब जामे नूर के नाम से दुनिया में पहचाने गए। और वो जो दौर था 2003 से 2008-9 तक, 10 तक का, जिसमें आपको ये इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये कहूँ कि लोग एक शुमारा ख़त्म करके जब रखते थे तो दिल से ये आवाज़ आती थी कि दूसरा कब आएगा। तो ये हाल था इनके इदारियों की मकबूलियत का और पसंदीदगी का। और चूंकि ये किसी ख़ास अक़ीदत में डूब कर कोई चीज़ नहीं लिखते हैं, या किसी ख़ास एक मदरसा या मकतब फ़िक्र या खानकाह से जुड़ी हुई चीज़ों को नहीं लिखते, बल्कि एक मुहक्किक हैं जो जिस तरह देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बुनियादी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात से जुड़ाव है, तो अहले सुन्नत वल जमात का दिफा भी करते हैं, उसकी तशरीह भी करते हैं और तशहीर भी करते हैं, अपने मसलक और अपने मौक़िफ़ को मजबूती के साथ, दलाइल के साथ सामने रखते हैं। तो एक नौजवानों की और बुजुर्गों की जो मुहक्किकीन हैं, जो इल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं, जो इल्म को और तहक़ीक़ को पसंद करते हैं, वो इनकी किताब को पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं और मकबूल हो जाती है इनकी किताब। ये है राज खुशतर साहब की, वरना कोई खुशतर साहब कोई अलग से रोशनाई और कागज लेके थोड़ी आते हैं कहीं से। और एक बात और बता दूं इनकी, कि इनकी अक्सर किताबें, डॉक्टर साहब, अक्सर किताबें, यानी जी यकीनन क़िबला, मैं एक और जी 80-85% मुफ्त तोहफे में चला जाता है इनका। जी यकीनन क़िबला, ये इरशाद फरमाइए कि जब किसी भी किताब जी 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 आप अपना सवाल करें। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछ रहे थे। आप कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक नहीं, वो आपसे सवाल कर रहे थे मेरा ख्याल है मंजर साहब। अभी बात पूरी नहीं हुई। मैं वैसे शायद वो ऑफ हो गए। माशाल्लाह, मगर हम ऑनलाइन तो है ना? जी आप मंजर साहब, आप ये बताएं कि नहीं, मैं आपकी बात में शेख आतिफ माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत ही उम्दा, आपने बेहतरीन उनके सवाल का जवाब दिया। सिर्फ एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में थोड़ी सी तशरीह भी आपने कर दी, मैं चाह रहा था कि उसकी तशरीह जरूरी है। आपने कहा कि किसी अकीदत में डूब कर तहकीक नहीं होती। यकीनन ये इनका मिजाज है, ये इनका उस्लूब है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि इनको अकीदत नहीं रहती है किसी से। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, मतलब का दिफा करते हैं। जी, बात वही है जो आपने बिल्कुल की। सही बात यही है कि अकीदत को अपनी तहकीक में आने नहीं देते। अकीदत इनका अपना एक ज़ाती मनसब है, ज़ाती फेल है, ज़ाती एहसासात हैं, और मगरबी दुनिया के उस्लूब से पूरी तरह से ये वाकिफ है। शायद डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब हमारे साथ। बहुत माजरत, मेरा असल में इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू हुआ था। क़िबला, मैं एक सवाल आपके साथ और मजीद मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और मैं चाहूँगा कि इसका एक मुख्तसर सा जवाब आप मुझे इनायत फरमाएं कि हमारे यहाँ जब कभी भी किसी किताब का तर्जमा किया जाता है या उसकी तदवीन और तहकीक से मुताल्लिक लोग अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, तो आम तौर पर लोगों की रविश ये है कि वो इस किताब के मुसन्निफ का तारुफ बहुत मुख्तसर तहरीर करते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर खुशतर नूरानी की इस तहकीक का मुताला करते हैं, उलमाए फ़रंगी महल, तो अंदाज़ा होता है कि इस्लामियान हिंद का एक गुमशुदा कायद, तकरीबन 100 से ज़ायद सफ़ाद आपने अल्लामा क़यामुद्दीन अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से लिखा है। इसकी कितनी अहमियत है कि किताब को पढ़ने से कबल आप मौलाना अब्दुल बारी अलैह रहमा की खिदमात दीनिया को जानते हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने जो उस पर 100 से ज़ायद सफ़ात रकम किए हैं,
آپ اس کو کس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بےحد ضروری تھا، یہ چونکہ تذکرہ ان شخصیات کا ہے بلکہ ان ائمہ کا ہے کہ جن کو پچھلے 100 سالوں سے پس پشت ڈال دیا گیا، جن پر کوئی کام نہیں کیا گیا، اور خود امام وقت حضرت علامہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی صاحب خود ایک بہت بڑی شخصیت اور بڑے کام اور ملی اور سماجی سیاسی علمی خدمات ان کی رہی، مگر ان سب کے باوجود ان سے ان کو نہیں اتنا ان پر کام کیا گیا، ان کا تذکرہ سامنے نہیں آیا۔ تو چونکہ یہ پچھلے 100 سال میں ایک ضخیم اور بہت ہی تحقیقی تذکرہ فرنگی محل کے علماء کا آیا ہے، تو ضروری تھا بلکہ واجب تھا خوشتر صاحب پر کہ وہ، چونکہ یہ پہلا قدم ہے فرنگی محل کے تذکرے کو زندہ کرنے کا، تو یہ بالکل ضروری تھا کہ صاحب تذکرہ کا اتنا مضبوط اور تفصیلی تعارف کرایا جائے تاکہ جو اس تذکرے سے واقف نہیں ہے وہ کم از کم مولانا عبدالباری صاحب کو جان سکے، ان کی خدمات کو جان سکے، اور پھر مزید اس کے آگے وہ اپنے مطالعے کی تسکین پہنچا سکتا ہے اپنے آپ مطالعے کو، کہ وہ پھر انہوں نے جو ماخذ اور مصادر اور مراجع ذکر کر دیے ہیں، تو یہ بےحد ضروری تھا کیونکہ یہ پہلا کام اتنا وقیع اور اتنا تحقیقی ہے، تو یہ ضروری تھا۔ ہر کسی تذکرے میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ نہیں لکھا جاتا صاحب تذکرہ کا اتنا طویل اور تفصیلی ذکر، یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے 100 سال میں ان پر جو جیسا کہ حق تھا، ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہوا، تو خوشتر صاحب نے تمام ہندوستان پاکستان والوں اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ قرض اتارا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں خوشتر صاحب کو کہ آپ کا یہ کام لائق صد تحسین اور لائق تقلید ہے کہ جن لوگوں کو کسی وجہ سے پس پشت ڈال دیا گیا تھا ان کو ذکر کرنا، ان کو سامنے لانا اور ان کا تذکرہ کرنا قابل تحسین کام ہے۔ بہت اچھا کیا، اور میں گزارش کروں گا خوشتر صاحب سے کہ ایک مضبوط کتاب جسے 500-600 صفحات پر فرنگی محل پر، اور مزید جو چیزیں آپ نے لکھا بھی ہے اس میں کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس کو تفصیلی لکھیں تاکہ ایک تاریخ مرتب ہو سکے، اور آئندہ آنے والے محقق کو اتنا آسان کر دیا تحقیق کا کام انہوں نے اپنے اس طویل اور تفصیلی تذکرے سے کہ انشاءاللہ آگے تحقیق کرنے والوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ ضروری تھا، اس وجہ سے ایسا کرنا پڑا، ورنہ یہ عام طور سے رائج نہیں ہے۔ جی جی یقیناً ایسا ہی ہے۔ علامہ منظر الاسلام اظہری بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کریں۔ قبلہ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے ہندوستان کے مختلف مدارس دینیہ میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے، پھر اس کے بعد آپ جامعہ ازہر تشریف لے گئے، آپ نے اپنے افتاء کے سلسلے کو مکمل کیا، آپ نے علم حدیث میں رسوخ پیدا کیا۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کتاب کی جو اصل زبان ہے وہ عربی ہے، اور جب آپ عربی زبان کی نظر سے اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو میں یہ 2 سوال یعنی اس میں آپ کے سامنے پہلے ابتدا میں رکھوں گا کہ اس کتاب کی عربی زبان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس معیار کی زبان ہے جس میں اس کتاب کو لکھا گیا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ علامہ خوشتر نورانی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ علامہ ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب سے آپ کے کتنے اچھے مراسم ہیں اور وہ آپ کے کتنے اچھے دوست ہیں، غیر جانبدار تبصرہ آپ کیجئے گا، جس طرح سے ڈاکٹر خوشتر نورانی نے ایک محققانہ انداز سے غیر جانبدارانہ طور پر اپنی کتابوں میں ہمیشہ ایک مورخ کی حیثیت سے کام کیا ہے، آپ اس کتاب کی عربی زبان کے معیار کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے ترجمے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ بہت ہی شکریہ آپ کا ماشاءاللہ، اور آپ ناظرین کا جزاکم اللہ خیراً، یہ ایک مذاکراتی محفل میں موقع دینے کا۔ یقیناً اس کی ضرورت تھی کہ ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب کی کتاب آئی ہے اور ہم ایک مذاکراتی محفل سے جائیں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آتے ہیں آپ کے سوال پہ۔ یقیناً جو بھی بات ہوگی وہ دوستانہ مراسم سے ہٹ کر ہوگی اور وہ اسلوب تحقیق کے دائرے میں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ عربی زبان کی جہاں تک بات ہے، اس کتاب کو خوشتر صاحب نے پہلے جب لکھ رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے کہا آپ دیکھیں اس کی زبان پہ آپ نظر ڈالیں، تو میں نے پڑھا اس کتاب کے متون کو، میں نے اسی وقت اپنے احساسات کا ذکر کیا تھا۔ نہایت ہی عمدہ اسلوب
नहायत ही अच्छी अरबी, सलीस ज़बान। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान में उस ज़माने में हमने अपने बुज़ुर्गों, अपने मशाइख, अपने उलमा की 100 साल कदीम जो हमारे मशाइख उलमा जिन्होंने अरबी में कुछ लिखा है, उनकी तहरीर देखी है, पढ़ी है, उनकी मजहबी तहरीर भी और उनकी अदबी तहरीर दोनों। अदब भी लिखते हैं तो भी ऐसा लगता है कि फ़िक़ही ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं, फ़िक़्ह भी लिखते हैं तब तो फ़िक़ही ज़बान होती ही है। लेकिन इस तहरीर को अगर आप देखते हैं तो ये कम्प्लीटली मुख्तलिफ तहरीर है, बिल्कुल अलग तहरीर है। तज़किरा निगारी का उसलूब है और तज़किरा निगारी में अरबी अदब की जो चाशनी है वो पूरी तरह से उसका लिहाज किया गया है, मुकम्मल उसका लिहाज किया गया। वरना हमारे यहाँ आज थोड़ी सी यकीनन तरक्की हुई है, लेकिन 100 साल पहले जिस वक्त ये अरबी लिखी जा रही है उस वक्त आमतौर पे मुक़फ़्फ़ा और मुशज्जा इबारतें और असर अब्बासी वाली जो तहरीर चल रही थी उसी अंदाज को अपनाया जा रहा था। मगर इस किताब में पूरी तरह से एक नया अंदाज, नया उसलूब और नई अरबी दानी का ख्याल रखा गया है। तो इसलिए पढ़ने वाला अरबी ज़बान अगर तर्जमे को एक तरफ रखे, अभी सिर्फ अरबी पढ़ना चाहे, और माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने अरबी मतन को बहुत ही अच्छे अंदाज में तहरीर करवा के शाये करवा दिया है, किताबत करवाया है, उसके तमाम जो असरार और रुमूज़ हैं उसको पेश नज़र रखा है, या ख़त के जो आदाब हैं अरबी खतूत के उसको भी पेश नज़र इन्होंने रखा है। तो अरबी भी पढ़िए तो माशाल्लाह पढ़ने में भी रवानी आती है, और चूँकि अंदाज़े बयान खुद ही इतना उम्दा है कि आपका अंदाज़े बयान में भी कोई मसला नहीं आता है। अब आइए तर्जमे पर। तो आप ये कह सकते हैं, या मैं कहूँ तो यकीनन बग़ैर किसी तासुब के या बग़ैर किसी दोस्ताना मरासिम, जिस अंदाज की ज़बान अरबी में है उसी अंदाज की ज़बान उर्दू में है। बल्कि माशाल्लाह उर्दू तो इनकी ख़ुसूसियत है, डॉक्टर नूरानी की ख़ुसूसियत ही उर्दू है। हमारे आतिफ साहब जिक्र कर रहे थे, जामे नूर लोग पढ़ते थे उर्दू की इस्लाह के लिए, और आज भी जामे नूर की फाइल लोगों ने इसलिए रखी ताकि उनकी उर्दू की इस्लाह हो। तो इनका इदारिया और एक ज़माने से पहले से भी, तालिब इल्मी के ज़माने से माशाल्लाह इनका लिखने का जो उसलूब है उसका कोई बयान ही नहीं। इनके जो साथी हमासरत थे, हैं और उठते बैठते हैं, सबने इस बात का इतराफ़ किया है और आज भी इस बात का इतराफ़ है कि जिस अंदाज की अरबी ज़बान है उसी अंदाज, बल्कि इस ज़माने में उर्दू अपने बिल्कुल एक पिक पर जो समझी जाने वाली ज़बान हो सकती है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं लगता कि आप तर्जमा पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप एक मुस्तकिल किताब पढ़ रहे हैं, मुस्तकिल किताब। तो इसका बयान है माशाल्लाह इनके तर्जुमे। क़िबला ये इरशाद फरमाइए कि जिस तरह से आपने एक गैर जानिबदार तबसरा मौलाना अब्दुल बारी अलैहि रहमा के अरबी मतन पर भी किया, फिर डॉक्टर खुश्तर ने जिस तरह से सलीस अंदाज से उसका तर्जमा किया, और आपने एक बेहतर राय दी है कि लगता है कि गोया कि आप एक अलहदा मतन है जो किसी किताब का आप देख रहे हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम अहले इल्म ऐसे पैदा हुए हैं कि जिनकी अरबी ज़बान में लिखी हुई किताबों को बाकायदा अरब दुनिया में देखा जाता रहा हो, और ख़ास तौर पर जब आप उलमाए फ़रंगी महल में से जब आप ख़ास तौर पर मुफ्ती अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमा का तस्करा और उनसे मंसूब आप किताबों को पढ़ते हैं तो यकीनन देखकर एहसास होता है कि कितनी बड़ी बड़ी इल्मी कदावर शख्सियात ने इस मकाम से जो है वो यानी जन्म लिया है। 37 सफ़हात का एक मुख्तसर रिसाला, जब उसकी कंपोजिंग होती है तो तकरीबन वो 100 सफ़हात तक फैलता है, और फिर डॉक्टर खुश्तर ने उस पर हाशिया और तालिक़ात के साथ जब मुसन्निफ़ का तारुफ़ पेश किया है, और फिर बक़ौल डॉक्टर आरिफ नौशाही के तहक़ीक़ व तदवीन के यानी ऐसे एहतमाम की मिसालें हिंदो पाक में उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं कि जो मुहक़्क़ीक़ीन इस अंदाज से यानी अपने रिसर्च को पेश करते हैं। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि एक ही यानी नुक्ते पर इस कदर मुर्तकिज़ रहते हुए मुसलसल तहक़ीक़ में लगे रहना, तहक़ीक़ कार की इस मेहनत और काविश को आप किस निगाह से देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और माशाल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि खुश्तर साहब अमेरिका तो अभी हाल में तशरीफ़ लाए, लेकिन हिंदुस्तान में बैठकर अरब का मिजाज बहरहाल इनको पता था। लीबिया की सैर की है इन्होंने, कुछ दिन गुजारा है इन्होंने, वहाँ से तालीम हासिल की है, तो अरबी मिजाज से आशना तो थे ही। अमेरिका अभी आए, लेकिन आने से पहले अमरीकी और मगरबी उसलूब तहक़ीक़ से पूरी तरह से आशना हो चुके थे। ये मैं कहूँगा इनकी जो पहली किताब तज़किरा उलमाए हिंदुस्तान है उसको देखने के बाद, और फिर अब जो ये किताब आई है,
इन दोनों किताबों को सामने रखकर यही पता चलता है कि उस्लूब, और इससे पहले भी जो किताबें इनकी आती रही हैं, माशाल्लाह ये सफ़र बहुत पहले से इनका जारी था, तो उस्लूब तहक़ीक़ मुकम्मल अरबी, मुकम्मल मग़रिबी उस्लूब तहक़ीक़, और इसकी वजह यह है ज़ौक़ और शौक़ दो बहुत ही अहम चीज़ होती है आपके किसी भी चीज़ को मेयारी बनाने के लिए। हमारे यहाँ मजहबी भीड़ भाड़ जो है, एक बड़ी भीड़ भाड़ है मजहबी उलमा की, मजहबी लोगों की बड़ी तादाद तो उस्लूब तहक़ीक़ से नाआशना है, और जो आशनाई रखते भी हैं ज़ौक़ नहीं है उनके पास कि उसको अमली जामा पहनाए, लेकिन जहाँ ज़ौक़ होगा उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो डॉक्टर नूरानी का हाल यही है कि ज़ौक़, शौक़, तन, मन, धन पूरी तरह से लग जाना, और हम देखते रहते हैं जब कोई चीज़ ये लिखते हैं तो बातचीत होती रहती है, ये करना है, वो करना है, इस तरह करना है, ये मिल गया, ये मखतूता मिल गया, इस मुहक़्क़िक़ को देख लिया, उसका उस्लूब देख लिया, तो गुफ्तगू होती चलती है। तो ये ज़ौक़ को उजागर करता है। तो माशाल्लाह शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ जो इन्होंने तवज्जो दी है और जो टूल इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं बड़ा अशश किया जब इनकी तज़किरा उलमा हिंद भी जब क्योंकि बैठकर यहाँ पे तरतीब दी, इन्होंने पहले लिख चुके थे, कुछ काम उस पर कर रहे थे, और जब ये किताब आई तो माशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी एक इंग्लिश किताब आप उठाइए जो ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटियों से, एकेडमिक से किताबें छपती हैं, वो किताब लीजिए और इनकी उर्दू किताब रखिए, आपको ज़र्रा बराबर उस्लूब और मेयार तहक़ीक़ में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हालांकि मैंने देखा है बहुत सारी किताबें इंग्लिश में जो यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में छपती हैं उसके तर्जमे कराए जाते हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमे होते हैं और हमारी उर्दू ज़बान में भी उनके तर्जमे मौजूद हैं, लेकिन वो तर्जमे होते हैं, बस ठीक है नकल कर दिया और उसमें किसी बात की रियायत नहीं की जाती है। मगर ये डॉक्टर नूरानी की खुसूसियत है, ये इनका ज़ौक़ है, ये इनका शौक़ है, मेहनत करना ये शाया निशान समझते हैं, मेहनत को अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन उस्लूब बना रखा है इन्होंने, और उस पर एक गामज़न है, इसी वजह से ये अच्छी अच्छी तारीख हमारे सामने आती है। मैं यहाँ एक सेकंड लूंगा कि मत्तर साहब मगरिब से बेहद मरूब नजर आ रहे हैं। मगरिबी उसूल तहकीक, मगरिबी उसूल, ये खुशतर नूरानी साहब का मशरकी उसूल तहकीक है। ये मगरिबी उसूल तहकीक के मुकाबले में हम पेश कर सकते हैं कि देखो ये है मशरकी उसूल तहकीक। दूसरी बात ये अर्ज करूंगा कि खुशतर साहब का ज़ौक़ व शौक़, जैसा कि हमारे मोहतरम ने फरमाया, भाई ज़ौक़ व शौक़ का ये आलम है कि जिस वक्त इनके यहाँ रात होती है हमारे यहाँ दिन होता है, और जब हमारे यहाँ रात होती है तो इनके यहाँ दिन होता है। तो ये अपने दिन में हमारी रात में फ़ोन करके या मैसेज करके कि भाई फ़लाँ चीज़, फ़लाँ मखतूता भिजवाइए, ये किताब निकालिए और अभी निकाल के भेजिए, जो खानका की, मदरसा कादिया की लाइब्रेरी है, जाहिर सी बात है वो खुशतर साहब की ही लाइब्रेरी है। तो अब फिर मुझे हैरत उस वक्त होती है कि जब हमारा दिन है और इनकी रात है, तो अब भाई रात में आपने दिन भर काम किया, रात में सोइए, तो रात में भी ये अपनी यानी मियामी के रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़रूरत है, अभी फ़ौरन किताब स्कैन करके भेजिए। और तो ज़ौक़ व शौक़ माशाल्लाह क्या कहना, जो ठान लेते हैं करके। एक बात यकीन अच्छा इफादा आपने किया माशाल्लाह। जी अल्लामा मंजर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अर्ज़ कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा इफादा किया शेख अतीफ साहब ने, लेकिन यकीनन ये उस्लूब मशरकी है, लेकिन हमने इसको खो दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर नूरानी ने मशरकी उस्लूब का एक ज़माने के बाद इआदा किया है, उसमें तजदीद पैदा की और तजदीद के साथ पेश किया है। तो ज़रूरत है अहले मशरिक़ के लिए कि वो इस उस्लूब को अपनाएं, तवज्जो दें, ज़ौक़, लगन, शौक़ पैदा करें। मीरास उनकी है, इस्तिफ़ादा कोई और कर रहा है। तो डॉक्टर नूरानी इस एतबार से भी काबिल तारीफ़ हैं कि इन्होंने तवज्जो दिलाया है अहले मशरिक़, कि अहले मशरिक़ को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत। मजहबी तबका की बात मैं कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, ज़ाहिर यूनिवर्सिटी के अफराद तहक़ीक़ करते हैं, जो हमारा मजहबी तबका है यकीनन सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानान गिरामी क़दर का। नाज़रीन अब हम बात करेंगे उस शख्सियत से कि जिन्होंने इस अज़ीमुशान किताब के तर्जमा का काम सर अंजाम दिया, बहुत अहम तरीन तालीक़ात से इस किताब को मुज़य्यन किया और 115 बरस कदीम मुस्तनद तज़किरे को अरबी मतन और तर्जमे के साथ ज़ेवर तबाद से आरास्ता करने के बाद हमारे सामने लेकर आए हैं। मेरी मुराद डॉक्टर खुशतर नूरानी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुझे एक बारे में एक सवाल मेरे दिल में है। आम तौर पर लोग
ایسی کتاب ترجمہ کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں جس کا پہلے ترجمہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کتاب کو پیش نظر رکھ کے کچھ لفظ آگے پیچھے کر کے ایک نیا ترجمہ تخلیق کر دیا جاتا ہے. تو یہ آثار الاول من علماء فرنگی محل، آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کو منتخب کیا اور آپ اس کتاب کو منظر عام پر لے کر آئے؟ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. وقت کم ہے، میں بہت مختصر میں اپنی بات رکھوں گا، آپ کے سوال کا جواب دوں گا. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ میرے پچھلے جتنے بھی آپ نے کاموں کو دیکھا ہوگا وہ اسلاف شناسی کی ایک تحریک کا حصہ رہا ہے. میں نے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ کام کیا. اس کے بعد جو ہے تذکرہ علماء ہندوستان، جو ایک بہت بڑا ضخیم تذکرہ ہے پورے بر صغیر کا، اس پر کام کیا، اور اب فرنگی محل پر کام کیا. تو یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں نے ابھی ایک 4-5 دن قبل جو اپنی کتاب پر میں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا، اس ویڈیو میں میں نے ایک بات کہی تھی جو میں ابھی یہاں پہ دہرانا بھی چاہوں گا. ممکن ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین نے اس ویڈیو کو نہ دیکھا ہو، کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ فرنگی محل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرنگی محل ہے کیا. فرنگی محل ایک کوئی محض ایک خاندان نہیں ہے. فرنگی محل ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، جس کے ذکر کے بغیر اسلامیان ہند کی یعنی بر صغیر کی پچھلی 300 سالہ تاریخ مکمل نہیں ہوتی ہے. فرنگی محل وہ ہے، یعنی فرنگی محل کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، فرنگی محل ایک خاندان کا نام نہیں ہے، ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے. فرنگی آج پچھلے 300 سال میں فرنگی محل کے احسانات کو میں نے 3 جملوں میں ادا کیا تھا. سب سے پہلے تو سلسلہ درس میں نے بتایا تھا ان کا کہ جنوبی ایشیا میں جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، نیپال اور افغانستان وغیرہ پر محیط ہے، یہ جنوبی ایشیا میں یہ پورا سلسلہ درس پھیلا ہوا ہے. یعنی پچھلے 300 برس میں جو بھی عالم پیدا ہوا، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا مجدد کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، اس کا سلسلہ تلمذ وہ فرنگی محل سے جا کر جڑ جاتا ہے. اسی طرح فرنگی محل پر امت کے احسانات اتنے ہیں کہ انہوں نے، اس خاندان نے تقریباً ہزاروں ہزار کتابیں لکھی ہیں، مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر صرف اکلوتے اس خاندان کے اندر یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 300 سال میں تقریباً 250 علماء پیدا ہوئے. یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. ایسا خاندان جو پورے بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ممتاز رہا ہے، اور جنوبی ہند میں، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں، اس خاندان کی کوئی ہمسری دوسرا خاندان نہیں کر سکتا. اور یہ علم و عمل کا مرکز رہا ہے. 100 سال 200 سال نہیں بلکہ 200 سال تک یہ علم و عمل کا مرکز رہا ہے، جہاں پر ہندوستان میں جو آزادی کی تحریک جو چلی ہے، قیام پاکستان کی جو تحریک چلی ہے، یا اس کے میں جتنی بھی اسلامیان ہند کی جو تحریکات اٹھی ہیں، یہ سب کا مرکز رہا ہے. تو وجہ طور پر اس کا جو نام دیا گیا ہے، جو اس کو پکارا جاتا ہے کہ یہ دارالعلم بھی ہے، دارالعمل بھی. تو یہاں سے علم کا بھی کام ہوا ہے اور عملی طور پر بھی بڑے بڑے کام انجام دیے گئے ہیں، اور اس سے کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. آج اگر مولانا منظر الاسلام اظہری صاحب محدث ہیں، یا مولانا عطیف صاحب مفسر قرآن ہیں، یا آپ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، تو آپ اگر اپنا سلسلہ تلمذ تلاش کریں گے تو وہ جا کے کہیں نہ کہیں فرنگی محل سے جا کر استوار ہوتا ہے. تو پوری دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں ان کا رشتہ فرنگی محل سے جڑتا ہے، اور کروڑوں لوگوں نے اس خاندان سے فیض اٹھایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس خاندان کو فراموش کر دیا ہے. آج ٹھیک ہے، ہر ایک خاندان پر یا کسی شخصیت پر زوال آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو فراموش کر دیں، ہم بھلا دیں، اس کا ذکر بھی نہیں کریں. ماضی اس کا بڑا تابناک رہا ہے، اور ابھی حال میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کام نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ وہاں پر آج بھی علماء موجود ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں. ان کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی ماضی میں لوگوں کو ملی تھی، جیسے حضرت بحرالعلوم ملا عبدالعلی کو ملی، جیسے حضرت علامہ ابو الحسنات مولانا عبدالحی فرنگی محلی کو ملی، یا امام وقت علامہ عبدالباری فرنگی محلی کو ملی. وہ اس طرح کی شہرت نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے. ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی 1 صدی میں کہیں نہ کہیں اسلامیان ہند کی میں بات کروں گا، بر صغیر کی بات کروں گا، کہ امت کا تصور ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا ہے. امت کیا ہے ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں ہم بریلوی ہیں، ہم جانتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں مسلک میں بٹے ہوئے ہیں. امت کا تصور ہمارے یہاں سے بالکل ختم ہوا ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہ امت کئی فرقوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی.
ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی کہتا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کا برا اثر یہ پڑا کہ اس مسلکی اثر کا اثر جو ہے آپ کو ہر طبقے میں اور ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، یعنی وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہاں مسلک حاوی رہتا ہے اور باقی چیزیں پیچھے رہتی ہیں، یعنی ترتیب الٹ گئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام پہلے رہے، اس کے بعد آپ پھر مسلک پہ رہے، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں، یہاں تک کہ ہم جو تحقیقات بھی ہم نے شروع کری تو اس میں بھی مسلک حاوی ہو گیا۔ اس حصار کو اصل میں میں توڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس حصار کی وجہ سے بر صغیر کے بڑے بڑے علماء اور خاندان کو لوگوں نے سالم نگل لیا، ازدہ بن کے سالم نگل لیا، اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اور یہ آج اگر ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اگر ہم یہی کرتے رہیں گے، ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے۔ اگر ہم یہ کرتے رہے تو ہم یہ سمجھ لیجیے کہ اپنی اسلامی تاریخ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اپنی وراثت، ہماری جو وراثت ہے، بڑی علمی وراثت ہے، ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس وجہ سے میں نے فرنگی محل کو پر کام کرنا پسند کیا کہ فرنگی محل پر کام کر کے امت کو بتایا جائے کہ یہ وہ خاندان ہے جو اسلام کا مرکز رہا ہے، اور ہمیں اپنی اس وراثت کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو منہج ہے وہ عالمانہ ہے، محققانہ ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب ریسرچ میتھڈالوجی کے نقطہ نظر سے ہمارے مذہبی طبقات کی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے تو عام طور پر ان کی ریسرچ بہت جانبدار ہوتی ہے، اور وہ ایک خاص مقصد پہلے متعین کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ میدان تحقیق میں قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر آپ نے اس حصار کو کیسے توڑا اور کس انداز سے آپ نے یہ میتھڈالوجی اختیار کی ہے، اور یہ انداز تحقیق آپ نے کس طرح سے اختیار کیا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ نے کہا ہے کہ میں غیر جانبدار ہو کر لکھتا ہوں اور میری تحریروں میں مسلک کی چھاپ نظر نہیں آتی ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، یا میرا کوئی نقطۂ نظر نہیں ہے، یا میرا کوئی مذہبی نظریہ نہیں ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ ہر شخص کا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غیر جانبدار ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اپنا مسلک، اپنا مشرب، اپنا نظریہ، اپنی عقیدت ایک طرف رکھیں۔ جب آپ کتاب اور تحقیق کر رہے ہیں اور کتاب لکھ رہے ہیں، تدوین کر رہے ہیں، تو اس میں خالص علمی اپروچ ہونا چاہیے۔ یہ علمی اپروچ میرے اندر جو ڈیولپ ہوا، سب سے پہلے یہ تو انڈیا میں تھا تو مجھے ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ جب میں لیبیا گیا، وہاں پر میں نے عربوں کو دیکھا، وہاں ان کی صحبت میں رہا، وہاں تعلیم حاصل کی، تو کچھ وہاں پر ڈیولپ ہوا۔ لیکن یہ صحیح طرف سے اس کی جو افزائش ہوئی ہے، اس کی ترقی جو ہوئی ہے، وہ میرے دوست عالم ربانی حضرت مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی صحبت میں یہ ڈیولپ ہوا، کیونکہ وہ بڑے عالم دین تھے، بڑے محقق تھے، اور بڑے عمدہ اسلوب کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ صحبت میں رہ کر میں نے ان سے الحمدللہ، میرے دوست تھے لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، لوگ اکثر معاصرین کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ کھل کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کی صحبت میں یہ مزاج ڈیولپ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں ان اہل علم اور ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لکھتے پڑھتے رہتے ہیں کہ دیکھیے، علم و تحقیق ایک چیز ہے اور مسلک و مشرب ایک الگ چیز ہے، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے دونوں کو مکس اپ کر دیا ہے۔ ہم جب لکھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مسلک اور مشرب حاوی رہتا ہے، اور ہماری تحریر اور ہماری تحقیق وہ جانبدار ہو جاتی ہے، غیر جانبدار نہیں رہتی۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی تحقیقات علمی دنیا میں بے اثر ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مذہبی دنیا میں ہند و پاک سے کتنی کتابیں شائع ہوتی، کون پوچھتا ہے آج ان کتابوں کو؟ یعنی یونیورسٹی میں اہم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی، علمی اکیڈمک معاملے میں انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اپنے حلوے مانڈے ہیں، وہ اپنی کرامتیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں کا نام بھی لے رہے ہیں، تو بڑے بڑے القاب و آداب، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جس سے کوئی وقت نہیں رہتی اس کا، کوئی آپ اپنے نفس کو خوش کر لیتے ہیں لیکن علمی دنیا کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اصل میں یہ اپروچ کر کے سب سے اس کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے جو میں کہنا چاہوں گا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین توجہ سے سنیں، کہ اس کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جو ان کے ممدوح ہیں، جو بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں لیکن ان کے ممدوح ہیں بدقسمتی سے،
تو ان کے اپنے ممدوح کو بھی انہوں نے اس دار پر چڑھا دیا اور اپنی اس عقیدت کی نظر کر دیا. چنانچہ آج ان کی اس اپروچ کی وجہ سے لوگ عام طور پر اسکالرز ان کا حوالہ نہیں دیتے. میں مثال کے طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیش کروں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک ایسی شخصیت ہے جن کو ہر مسلک کے لوگ اپنانا چاہتے ہیں. دیوبندی بھی اپناتا ہے, بریلوی بھی اپناتا ہے, اہل حدیث بھی کہتا ہے, ان کے حوالے دیتا ہے. لیکن بنسبت ہم دوسرے مسلک کے بانیوں کو اور فرقوں کے جو بانی ہیں یا جو بڑے علماء ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا نام اس طرح سے آلودہ کر دیا ہے, اس طرح سے مطلب یہ کہ جانبداریت میں, کہ آج ان کا نام صرف انہی کے مسلک کے لوگ لے تو لیں, دوسرے لوگ ان کو علمی طور پر ان پر اپروچ نہیں کرتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ, اور پھر میں یہاں پر دہرانا چاہوں گا اور پھر میں اپنی بات ختم کروں گا, کہ میں ہمیشہ حضور پاک کا وہ قول یاد کرتا ہوں کہ جو امرؤ القیس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, جب اس کے فن کا تعارف فرمایا حضور نے تو فرمایا کہ اشعر شعراء العرب, یہ فن کا تعارف تھا. اور جب اس کے بارے میں جب اس کے عقیدے کا ذکر کہا تو فرمایا حامل لوائہ من النار, کہ وہ جہنم کا میں جانے والا ہے. اور جب اس کے فن کا تعارف فرمایا تو کہا کہ عرب میں اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آج ہم بڑی افسوسناک یہ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم اگر کسی شخصیت جو ہمارے مسلک و مشرب کا نہیں ہے یا ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتا ہے, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گفتگو کر لی, ہم نے ان کی کوئی تعریف کر دی, ان کسی کام کی ہم نے تعریف کر دی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ان کے مسلک کو, مشرب کو, شخصیت کے سب کو اپنا لیا. یہ بات نہیں ہے. کسی کی تعریف کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام اچھا ہوا ہے اس کی تعریف کی جائے گی, اور جو چیزیں انہوں نے غلط کی ہے ان کو اس کو ہم الگ کریں گے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ علمی تحقیق اور کوئی کام کریں, اپروچ کریں, تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ علم و تحقیق اس پر حاوی ہونا چاہیے. آپ کا اپنا مسلک, آپ کا اپنا مشرب ایک طرف رکھیے, جبھی علمی دنیا میں اعتبار قائم ہوگا اور جبھی آپ کی تحقیقات جو ہے اثر انداز ہوگی. میں یہاں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خوشتر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے, تو آپ خوشتر صاحب کی وہ کتاب پڑھیں جو برٹش گورنمنٹ اور تحریک جہاد, اس میں بالکل آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کس طرح لکھا گیا ہے اس کو. خوشتر صاحب نے کبھی اپنے اوپر, جیسے ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور خوشتر صاحب کا بھی گھریلو ماحول وہی تھا, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے جو تحقیق کا پیش کی اس میں غیر جانبدارانہ, اور اس کا یہ اثر ہوا کہ پچھلے 50-60 سال میں بے حد مناظرے بھی ہوئے, بے حد لڑائیاں بھی ہوئیں, رد و ابطال بھی لکھا گیا, مگر اتنا خاطر خواہ اثر کسی تحریر نے پچھلے 50-60 سال میں نہیں دکھایا جو خوشتر صاحب کی اس کتاب نے اثر کیا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے فیس بک پر کمنٹس پڑھے اور ان کے اپنی وال پر انہوں نے لکھا کہ اب ہمیں فلاں شخص کے بارے میں نظر ثانی کرنا پڑے گی. ہمیں کسی نے لکھا کہ مجھے خوشتر صاحب کی اس کتاب نے فلاں شخصیت سے بدزن کرا دیا. تو لوگوں نے, چونکہ تحقیق بولتی ہے, اسلوب بولتا ہے. اب خوشتر صاحب اپنے اوپر اگر ایک وہ چڑھا لیتے کہ یہ میں ایک فلاں درگاہ کو ماننے والا ہوں اور اسی لب و لہجے میں بات کرتے, تو ان کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا اس کو. ہم اپنے مدرسوں میں, اپنے عوام میں بیٹھ کر تو بڑے رد و ابطال کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے بات, مگر جب بات آپ کو دور تک پہنچانا ہوتی ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہوتی ہے جن لوگوں کا رد آپ کر رہے ہیں یا جن کو حقیقت بیانی جن کے بارے میں آپ کر رہے ہیں, تو پھر انہیں اس کو اچھے اسلوب میں حقائق, تاریخی شواہد اور حقائق کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ کامیابی ملتی ہے جو خوشتر صاحب کی کتاب کو ملی. اس لیے میں بھی بس ایک جملہ ایڈ کروں گا جو ہماری پہلے سے گفتگو چل رہی تھی اسی میں. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لفظ انگلش میں کہہ دوں کہ خوشتر صاحب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسٹرن میتھوڈولوجی کے ریوائول ہیں. ان کا جو اسلوب تحقیق ہے وہ مشرقی منہج کی تجدید ہے. تو ایسٹرن میتھوڈولوجی کو ریوائیو کیا ہے انہوں نے. اس لیے آپ دیکھتے کہ ان کی تحریر پڑھتے ہیں, دوسروں کی تحریر پڑھتے تو خالص اعتقادی تحریر ہوتی ہے, اور جب ان کی تحریر پڑھی جاتی ہے تو خالص تحقیقی تحریر ہوتی ہے. اس لیے چاہے جس بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو, آپ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو بھی جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لیکن تحقیق میں غیر جانبدار ہیں تو ان کی تحقیق کو پسند کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ابھی تک مذہبی خول سے باہر نہیں نکل سکے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے نگاہ میں یہ ساری چیزیں. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جو لوگ خوشتر صاحب کے مسلک پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ان کا مسلک کیا ہے, مسلک بدل گیا ہے, وہ جب ایسی کتاب ان کے سامنے آتی ہے جیسے تحریک جہاد یا برٹش گورنمنٹ, جب یہ کتاب ان کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ خوشتر صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے کہ خوشتر صاحب کی تحریر سے کیا ثابت ہو رہا ہے یا انہوں نے اہل سنت والجماعت کا کیا دفاع کیا. پھر ایسے موقع پہ کچھ نہیں بولتے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ ذاتی انات
اور خوشتر صاحب کی شہرت سے اور ان کے کام سے حسد رکھنے والے، یہ ہوتا ہے عام طور سے. اس میں حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں کہ خوشتر صاحب کی ایک چھبی بنانے کی کوشش کی کہ یہ مسلک سے پھر گئے، مگر الحمدللہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. ماشاءاللہ. بس صرف آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ آج مکالمہ لائیو ڈاکٹر عمیر میں جی قبلہ. نہیں، اصل میں ہمارے شیخ عطیف بڑے اچھے عالم ہیں، محقق ہیں اور بڑی خانقاہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا جملہ بڑا ہی معنی خیز ہوتا ہے. دو مرتبہ جملے کا استعمال کیا، میں اس کی توضیح کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دفاع میں لکھتے ہیں، نہیں، دفاع میں نہیں لکھتے ہیں. خوشتر دفاع میں نہیں لکھتے ہیں، وہ دفاع آپ کا ہو جاتا ہے. خوشتر تحقیق کرتے ہیں اور وہ آپ کے دفاع میں بات بن جاتی ہے. دفاع کرتے نہیں ہیں، یہی فرق ہے. اسی بات سے ہماری گفتگو یہی چل رہی کہ وہ دفاع نہیں کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان گرامی قدر میں حضرت قبلہ مولانا محمد عطیف قادری عثمانی بدایونی ولی عہد خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ امریکہ سے مولانا منظور لائے، جنہوں نے علماء فرنگی محل کے نام سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی علیہ رحمہ کی کتاب آثار الاول فی من علماء فرنگی محل کا اردو زبان میں نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ انتہائی قابل قدر نیٹ ڈسٹرب ہے میرا خیال ہے کافی پاکستان میں، ان کا کنیکشن صحیح نہیں ہے. تو لائیو ہیں میرا خیال ہے ابھی بھی وہ جی وہ چل رہا ہے لائیو. تو شیخ منظر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ جملہ ایسے لے لیں کہ جب خوشتر صاحب کی کسی تحقیق سے مسلک کا دفاع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی سراہنا چاہیے نا. جی بالکل بالکل. نہیں، یہ نقطہ بہت ہی عمدہ. میں جان رہا ہوں کہ جب ان کی تحقیق سے اپنی جماعت کی برائیوں پر نشتر لگتا ہے، جب یہ دوا دیتے ہیں اپنی جماعت کو، جب یہ علاج کرتے ہیں اس کا، تو لوگ بہت شور مچاتے ہیں. مگر جب ان کی کسی تحقیق سے آپ کا دفاع ہو جاتا ہے تو پھر اپنا سپاہی ماننا چاہیے نا ان کو کہ بھائی ہماری طرف سے سراہنا چاہیے. ایک جملہ نہیں لکھتے نہ بولتے ہیں کوئی کہ جب ان کی تحقیق سے، ظاہر سی بات ہے کہ جو تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سچ ہے اس کو سامنے لایا جائے، جو حقیقت ہے اس کو سامنے لایا جائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ مسلک کے طور پر بات کریں گے تو ایک حقیقت ہے کہ اہل سنت والجماعت سواد اعظم یہی حق ہے. آپ جب تحقیق کریں گے، غیر جانبدارانہ تحقیق کریں گے، تو یہی نکل کر آئے گا کہ یہ حق یہی ہے. ما انا علیہ واصحابی، یہی حق ہے. دیکھیے، جب تحقیق کی جاتی ہے، تحریر آپ کسی بھی موضوع پہ لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو ثابت تو ہوتی ہی ہے نا. بالکل. چونکہ مسلک آپ کا حق ہے، آپ حق کے علمبردار ہیں، تو ثابت تو وہی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ثابت کرنے کا جذبہ آپ کا نہیں ہے. لوگ اس کو مانتے نہیں. اعتراف کرنا چاہیے نا اس کا. یہ حسد ہے، یہ عناد ہے، یہ بغض ہے، اور یہ علم سے دوری ہے. آپ نے بھی عالم ربانی شہید بغداد حضور شیخ صاحب کا ذکر کیا. آپ کا ایک طویل، بلکہ آپ ہی کا یا آپ چند حضرات کا ان کے ساتھ ایک طویل تجربہ رہا ہے. ان کی تحریریں، خود شیخ منظر کی تحریریں، یعنی وحید الدین خان تو اعتراف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے جامع نور کو پڑھ رہے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں، چیزیں حوالہ بھی دے رہے ہیں، مگر نہیں کر رہے ہیں تو وہی لوگ جو ایک طرف مسلک کے علمبردار بھی ہیں، اور پھر جب مسلک کی سربلندی کہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے. چلیں خیر، وہ ہمارا موضوع ہمارے نہیں ہے. جی صاحب، آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جی بہت معذرت. بہت معذرت. بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ہم کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ پہلے تو آپ تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا بہت شکریہ، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب کا. آپ نے ہمارے پروگرام مکالمہ کا انتخاب کیا، اور یقیناً جو خطوط آپ نے علم و تحقیق کے حوالے سے نوجوان نسل کے سامنے آپ نے کھینچے ہیں، یقیناً یہ وہ ایک منہج تحقیق ہے جس پر چل کر ہمارے نوجوان ایک بہت بہتر انداز سے میدان تحقیق میں اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے مکالمہ میں علماء فرنگی محل کا ایک تعارف پیش کیا ہے، اور تعارف بزبان مصنف ہے، اور ان
बुजुर्गों की ज़बानी आज ये तारुफ आपके सामने पेश हुआ है, जो यकीनन इस किताब और इस मौजू से मुताल्लिक एक गहरी नज़र रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम किसी और अहम उन्वान के साथ और मज़ीद खूबसूरत मेहमानों के साथ आपके साथ तशरीफ़ फरमा होंगे। मुझे जो इस वक्त फीडबैक डॉक्टर साहब, मुझे इस वक्त फीडबैक जो मैं इस वक्त जो कमेंट्स में अहले इल्म के अपने इस वक्त बॉक्स में देख रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपकी इस किताब से मुताल्लिक़ प्रोग्राम को बहुत सराहा गया है। मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे फेसबुक के पेज डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी को भी लाइक कीजिए, ताकि तसलसल के साथ इसी तरह के इल्मी और फ़िक्री प्रोग्राम्स आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।